عُوذُ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوجین میں محبت، میاں بیوی شریک حیات میں محبت۔ اب تو زمانہ بہت فاسٹ ہو گیا، لیکن وہ لوگ جو میری عمر کے یا میری عمر سے زیادہ یا میری عمر کے آس پاس کے ہیں، وہ جانتے ہوں گے جب پچھلے زمانے میں بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا تھا تو انہیں یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ بھئی اب آپ نے باقی زندگی اپنے خاوند کے ساتھ اپنے سسرال میں گزارنی ہے اور وہاں سے آپ نے مر کے نکلنا ہے۔ لیکن اب آج ہم دیکھیں عدالتوں میں تو وہاں پہ خلا کے کیس آپ کو طلاق کے کیسوں سے زیادہ ملیں گے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں لڑکیوں کا زیادہ تعلیم یافتہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، لڑکوں کی نالائکیاں بھی ہو سکتی ہیں، لڑکوں کا کام نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، لڑکوں کا تعلیم حاصل نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آزاد روی کی ایک رو ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے وہ بھی اس کی ذمہ وار ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین معاملات کو بنانے کے بجائے بگاڑنے پہ اگر توجہ دیں تو بھی معاملات بگڑتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی چیزوں میں بنیادی طور پہ تو میاں بیوی کے درمیان جو بھی اختلاف ہو، انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسے اپنے تک رکھیں۔ جب لڑکیاں اپنے ماں باپ کو بتائیں گی بھی آج سسرال میں میرے ساتھ یہ ہوا، آج میرے ساتھ یہ ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے اس کے گھر والوں کے دل دماغ میں لڑکے اور لڑکے کے گھر والوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ذکر بھی نہ کرے، لیکن چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے یا کچھ وقت کے لیے انہیں ٹالا بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ اب آئیے اس کے روحانی حل کی طرف۔ اس سلسلے میں جو سب سے بہتر ایک عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ میاں یا بیوی یا جس کو بھی پرابلم ہے وہ فجر کے بعد جہاں پہ فجر پڑے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک تصویر بسم اللہ کی پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری، اور اس کے بعد ایک دفعہ یا 3 دفعہ یا 7 دفعہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ اور یہ تلاوت جو ہے یہ بالکل خاموشی سے نہیں ہونی چاہیے، اور بسم اللہ کا ذکر بھی بالکل خاموشی سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہلکی آواز میں پڑھیں لیکن آواز جو ہے وہ آنی چاہیے۔ جب آپ پڑھائی مکمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور مکمل نیک نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے معاملے کے لیے، میاں بیوی میں اتفاق کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائیں گے۔ یہ عمل آپ نے کم و پیش 40 دن لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ معاملات میں بہتری ہے تو آپ اسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ اس عمل کو کسی وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اگر بہت زیادہ پریشانی ہو بصورت دیگر اسے جمعے کے دن فجر کے ٹائم سے شروع کریں، اور اگر کوئی عورت کر رہی ہے تو وہ کوشش کرے کہ ایک مرغی جو ہے اس کو روزانہ یا دوسرے یا تیسرے دن آزاد کر دے، اور اگر آدمی کر رہا ہے تو وہ کوشش کرے کہ ایک مرغ کو روزانہ دوسرے یا تیسرے دن آزاد کر دے، اور اگر گنجائش ایسی نہ ہو تو پھر کوئی بھی جنس لے کے، یعنی کہ چاول، دال، گندم، کوئی بھی اس طرح کی لے کے حسب گنجائش جو ہے اسے بطور صدقہ آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں اور اسے دعا کی درخواست کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ معاملات میں بہتری واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔